لائبریری میں ہوئی تلخ کلامی کی گونج ابھی تک فرزان شاہ کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ جو شہر کے معتبر ترین پروفیسر اور اپنی سنجیدگی کے لیے جانے جاتے تھے، آج ایک 18-20 سال کی لڑکی کے ہاتھوں سرے عام زچ ہوئے تھے۔ خود بھی تو چپڑاسی جیسے ہیں۔ اس جملے نے فرزان کی انا پرست وجود میں جیسے آگ لگا دی تھی۔ گھر کی راہی داری میں چلتے ہوئے اس کے جوتوں کی آہٹ خاموش در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے آستینیں اوپر چڑھائیں اور رخ اس کمرے کی طرف کیا جہاں وہ تھی۔ اس کا ارادہ اسے جگا کر اس کی بدتمیزی کا حساب لینا اور اسے اس کی اوقات یاد دلانا تھا، مگر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، قدم وہیں تھم گئے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں منظر کچھ یوں تھا کہ سارا غصہ جیسے کسی برفیلے دریا میں گر کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ بیڈ پر بالکل آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ ایک پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور قریب ہی کھلی ہوئی کتابیں اور قلم اس کی پڑھائی کی داستان سنا رہے تھے۔ فرزان کی نظر اس کے معصوم مگر ضدی چہرے پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ چند لمحے پہلے تک وہ اسے دنیا کی سب سے بدتمیز لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر اس وقت گہری نیند میں ڈوبی وہ لڑکی محض ایک بے فکر بچی لگ رہی تھی، جس کا سہارا سے وہی شخص تھا جسے وہ چپڑاسی کہہ کر آئی تھی۔ فرزان نے گہرا سانس لیا اور بیڈ کے قریب جا کر لٹکتی ہوئی کتاب اٹھائی۔ تمہارے باپ کا احسان نہ ہوتا تو شاید میں تمہیں اب تک اس گھر کے چھوڑ آتا۔ اس نے دھیمے لہجے میں خود کلامی کی، مگر ان کے ہاتھ خود بخود آگے بڑھے اور کمبل اس کے اوپر درست کر دیا۔ پلٹتے ہوئے اس کی نظر میز پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر آڑی ترچھی لکیروں سے کسی کا خاکہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ غور سے دیکھنے پر فرزان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ خاکہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود فرزان شاہ کا تھا، جس کے نیچے بڑے حرف میں لکھا تھا، چپڑاسی پروفیسر۔ فرزان کے لبوں پر ایک تلخ مگر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے لائٹ آف کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ادھر آؤ۔ فردوس گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ فرزان کی آواز پر رکی۔ اس نے اپنے لب نازک دانتوں تلے دبائے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتی اس کی طرف بڑھی۔ گڈ مارننگ پروفیسر صاحب، وہ چہک کر بآواز بلند بولی تھی۔ فرزان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے تیکھے دیکھنے پر فردوس فوراً نظر جھکا گئی اور اس کی یہ فرما برداری فرزان کو بھا گئی تھی۔ کم از کم پیٹھ پیچھے نہ سہی وہ سامنے تو اس کا احترام کرتی تھی۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ گھر میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ فرزان نے بریڈ کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے اسے ٹوکا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی بنا چون چرا کے بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرو، اب ایک ایک چیز بتانی پڑے گی۔ فرزان نے تھوڑے غصے سے کہا تو وہ اپنا تھوک نگلتی ناشتہ کرنے لگی۔ اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ رات وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، کیونکہ اس کے کمرے میں آنے کی اجازت سوائے فرزان کی کسی کو بھی نہیں تھی۔ فرزان نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی ملازم اس کے کمرے میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ جب اسے کھانا دیا جائے وہ بھی فرزان کا چھوٹا ہوتا تھا۔ یہ بات فردوس کو بہت عجیب لگتی تھی۔ بعض دفعہ تو وہ منع کر دیا کرتی تھی کہ وہ اس کا جھوٹا نہیں کھائے گی، لیکن پھر فرزان کی آنکھوں کی سختی کے آگے اسے مجبوراً خاموش ہونا پڑتا تھا۔ خاموشی سے ناشتہ کر لینے کے بعد وہ اٹھا۔ چلو میرے ساتھ ہی یونیورسٹی جاؤ گی تم۔ فردوس نے حیرت سے فرزان کو دیکھا۔ ارے ساری یونیورسٹی کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اور میں، پتہ لگنے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی سے ڈر کر یہ بات چھپا رہا ہوں؟ اس نے غصے سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو پتہ چلے۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں اس کے باپ نے زبردستی نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، بار بار کہا تھا، بابا میرا نکاح نہ کریں، مجھے کوئی اور سزا دے دیں، لیکن اس کے باپ نے اس کی ایک نہ سنی اور سزا کے طور پر فرزان کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے پلٹ کر اپنے باپ کا حال احوال نہیں لیا تھا، لیکن ہاں اس نے فرزان کا جینا حرام ضرور کر رکھا تھا۔ وہ اسے بہت زج کیا کرتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے چل رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرائی۔ اپنا سر مسلتی ہوئی اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے فرزان تھا۔ اوپر دیکھ کر چلو اور یہ منمنانا بند کرو، جو کہنا ہے منہ پر کہو۔ وہ ماتھے پر بل لاتے ہوئے بولا، ارے کچھ نہیں، بس چلیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ یونیورسٹی ابھی تھوڑی دور ہی تھی کہ وہ اچانک چیخی، رکی! فرزان نے حیرت سے اسے دیکھا اور گاڑی روکی۔ بس یہاں سے آگے میں خود چلی جاؤں گی۔
لیکن کیوں؟ ہم ساتھ چلیں گے. تم چاہتی ہو نا کہ سب کو پتہ چل جائے؟ تو آج میں سب کو بتا دوں گا. نہیں نہیں، میں ہرگز یہ نہیں چاہتی، پلیز. وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، اور وہ کچھ بولتی بولتی رکی. فرزان نے تجسس اور دلچسپی سے پوچھا. اور کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ کہہ کر فوراً گاڑی سے باہر نکلی اور بنا فرزان کی بات سنے یونیورسٹی کی طرف لپکی، جبکہ فرزان بھی مسکرا کر گاڑی پارکنگ کی طرف بڑھا چکا تھا. گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی کے اندر چلا گیا. اوہ میڈم، کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے آج سر فرزان کا دیدار نہیں ہوا، تبھی تو منہ لٹکا ہوا ہے. اس کی ایک دوست نے اسے چھیڑا. پھر دوست نے غصے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. دیدار نہیں ہوا؟ دیدار ہو گیا ہے، تبھی تو میرا منہ لٹکا ہوا ہے. وہ محض سوچ سکی، بول نہ سکی. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ پاس سے گزرتا فرزان اس کی دوست کے الفاظ سن چکا تھا، اس لیے رک کر تھوڑی سختی سے بولا. کچھ نہیں سر، بس ہم. اس کی دوست کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گئی. یہ فضول باتیں جو آپ یونیورسٹی میں آج کل کرتی ہیں صاف سنائی دیتی ہیں. کسی اور نے بھی شکایت کی ہے مجھے. اگر آئندہ میرے بارے میں یا کسی اور ٹیچر کے بارے میں اس قسم کا کوئی کمنٹ پاس کیا گیا تو یاد رکھیں میں خود آپ لوگوں کو پرنسپل کے آفس لے کر جاؤں گا. وہ غصے سے کہتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا. پھر دوست نے اپنی دوست کی طرف دیکھ کر کندھے اچکائے اور وہ دونوں خاموشی سے کلاس کی طرف چل دی. یار پروفیسر تو دیکھ کتنا ہینڈسم ہے، زینب نامی لڑکی فرزان کو دیکھ کر بولی. آگے بیٹھے فردوس نے حیرت سے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا. اس کی نظروں میں اچانک غصہ ناچنے لگا. اس نے غصے سے منہ پھلائے کلاس میں داخل ہوتے فرزان کو دیکھا. کلاس میں انٹر ہوتے ہی فرزان کی پہلی نظر فردوس پر پڑی، جو اسے یوں غصے سے دیکھ چکا تھا. اس کی پیشانی پر بھی ہلکے سے بل آئے، مگر وہ خاموشی سے آگے پڑھانے لگا. یار دیکھ تو صحیح کیسے کوٹ فولڈ کر رہا ہے. اف، اس کی بلیک شیڈ اس پر کتنی جچ رہی ہے. وہ لڑکی ہر منٹ بعد کوئی نہ کوئی کمنٹ پاس کر رہی تھی، جبکہ فردوس کا پارا ہائی ہونے لگا تھا. جیسے تیسے کر کے کلاس ختم ہوئی تو وہ فوراً یونیورسٹی سے باہر نکلی اور ہمیشہ کی طرح یونیورسٹی سے چند قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی. فردوس کا کام آج جلدی ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا. کیا ہوا ہے؟ کچھ زیادہ خاموش ہو آج؟ اس نے فردوس کو چپ دیکھ کر پوچھا. ہاں آپ کو کیا؟ وہ غصے سے بولی. سنو لڑکی، یہ روایتی بیوی والے نخرے اور غصے مجھے مت دکھاؤ. میں تمہارا روایتی شوہر نہیں ہوں جو تمہارا یہ بلا وجہ کا غصہ برداشت کر لوں گا. فرزان نے دو ٹوک لہجے میں کہا. ہاں تو کس نے کہا تھا مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے؟ اب جلدی سے گاڑی چلائیں اور مجھے گھر پہنچائیں. میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے سونا ہے. پھر دوست چڑھ کر بولی. فرزان بھی آگے سے کچھ نہ بولا، بس اسے ایک بھرپور نظر گھور کر رہ گیا. جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے فردوس فوراً گاڑی سے نکلی اور حویلی کے اندر چلی گئی. اس نے کچھ کھایا پیا نہیں اور سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی. فرزان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اسے چین نہیں آ رہا تھا. مجھے ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے. وہ بیڈ پر لیٹا اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ مسلسل فردوس کے بارے میں سوچ رہا تھا. گاڑی میں اس کا غصہ دیکھ کر اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر وہ اتنی برہم کیوں تھی. کیا ہو گیا مجھے؟ میں اس فضول سی لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ یاد رکھو فرزان، وہ صرف تمہارے اوپر ایک احسان کا بدلہ ہے اور کچھ نہیں. اس نے اپنا خیال جھٹکا اور واپس لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا، مگر پھر دل نے دستک دی. نہیں، کچھ تو ہوا ہے، ورنہ وہ اس طریقے سے کبھی میرے سامنے غصے میں نہیں بولتی تھی. وہ ایک بار پھر اٹھا اور پاؤں میں چپل اڑستے کمرے سے باہر نکل کر فردوس کے کمرے کی طرف گیا. جیسے ہی دروازہ کھلا وہ سامنے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی سو رہی تھی. فرزان نے نفی میں سر ہلایا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا. اچانک اسے ایک پرانا خیال یاد آیا جب فردوس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا. آپ ہی نے تو کہا تھا میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں. یہ لے آئی ہوں. اس کا وہ معصوم چہرہ فرزان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا. وہ بے اختیار ہنس دیا اور اپنا سر جھکا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا. وہ کام کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر دھیان بار بار فردوس کی طرف جا رہا تھا. وہ ایسی ہی تھی، اسے غصہ دلا دیا کرتی تھی. پہلے تو فرزان اسے جھڑک دیا کرتا تھا، مگر اب اس کی ایک ایک بات یاد کر کے وہ مسکرا رہا تھا. اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گیا. پھر کچھ یاد آنے پر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھایا اور انگلیاں چلائیں. ایک فولڈر آن کیا تو اس میں فردوس کی ڈھیر ساری تصویریں تھیں. وہ ایک ایک کر کے ان تصویروں کو دیکھ کر مسکرانے لگا. کبھی اس کی کوئی ویڈیو کلپ دیکھ کر قہقہ لگاتا تو کبھی اسے دیکھ کر سوچ پڑ جاتا. اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے.
اس نے لب بھیجے اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، اس لڑکی کے ساتھ مزید رہا تو یقیناً ذہنی توازن کھو دوں گا۔ مجھے جلد سے جلد اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہوگا اور اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپنا ہوگا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو فردوس حسب معمول تیار ہو کر فرزان سے پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، مگر چہرے پر غصہ اب بھی واضح تھا۔ فرزان نے آ کر ناشتہ شروع کیا اور حسب عادت جو حصہ بچا وہ فردوس کے آگے کر دیا۔ فردوس نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ فرزان سے پہلے ہی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فرزان بھی پیچھے آیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ فردوس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ سیٹ بیلٹ پہن لو، فرزان نے کہا۔ بڑی بے فکر ہے، اور آج پھر بلیک پہن لیا تاکہ سب لڑکیاں ان کو دیکھیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ فرزان کے سیٹ بیلٹ لگاتے ہاتھ رک گئے۔ وہ اسی وقت گاڑی سے باہر نکلا۔ فردوس نے جھنجھلا کر کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں، آپ کو جو کام ہے آرام سے کر لینا۔ فرزان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جتنا کہا جائے وہ کرو۔ وہ یہ کہہ کر واپس گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ فردوس اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ ہاں بتا دیا ہوگا نا ان لڑکیوں نے کہ یہ کالے لباس میں اچھے لگتے، تبھی تو روز کالی شرٹ، کالی شال اور کالی شال پہن لیتے ہیں۔ ان کو پینترے آتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے کے، یہ تو چاہتے ہیں کہ سب لڑکیاں ان کی طرف دیکھیں۔ وہ غصے میں کیا کیا بڑبڑا رہی تھی، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ دوسری لڑکیاں اس کے شوہر چاہے رشتہ عارضی ہی صحیح پر پھر بھی اس کی تعریف کیوں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب فرزان لوٹا تو اس نے براؤن شرٹ کے اوپر بلو لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر فردوس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی، مگر پھر وہ دوبارہ تن گئی۔ دیکھو اب اور بھی زیادہ ہیرو لگ رہے ہیں، یہی تو چاہتے ہیں کہ لڑکیاں نے دیکھیں۔ اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ اطمینان بھی تھا کہ کم از کم اس نے وہ کالی شرٹ بدل لی ہے جس کی تعریف اس دوسری لڑکی نے کی تھی، یعنی فرزان نے اس لڑکی کی پسند کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ فرزان نے گاڑی آگے بڑھائی، کار کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے فردوس نے فرزان سے نرمی سے بات کرنا اور اس سے ڈرنا تو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب بھی اس سے مخاطب ہوتی، اس کے لہجے میں غصہ اور چڑچڑاہٹ صاف جھلکتی تھی۔ یاد رکھنا ذرا، آج سر کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ وہی لڑکی دوبارہ فردوس کے پاس سے گزری اور فردوس کے کانوں میں پھر سے فرزان کی تعریف گونجی۔ فردوس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ وہ غصے سے پلٹی اور اس لڑکی کو جا کر جھنجھوڑ کر ڈالا۔ کیا تم ہر دفعہ صرف فرزان کی تعریف ہی کرتی رہتی ہو؟ فردوس نے اسے دور دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا۔ کبھی وہ اس لباس میں اچھے لگ رہے ہیں، کبھی اس میں، کبھی ان کے پڑھانے کا انداز اچھا ہے، تو کبھی بولنے کا اور کبھی ہنسنے کا۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ غصے سے دھاڑی تو آس پاس کے طلبہ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ فردوس کیا ہو گیا؟ چپ کرو اور چلو یہاں سے۔ اس کی دوست فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کیوں فاطمہ، کیوں چھوڑوں؟ یہ لڑکی جب بھی میرے سامنے سے گزرتی ہے مجھے اس پر شدید غصہ آتا ہے، آج میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اپنا بیگ فاطمہ کے ہاتھ سے تھماتی اس لڑکی کی طرف بڑھی اور اس کے بال کھینچنے لگی۔ وہ مسلسل اسے مار رہی تھی اور بال نوچ رہی تھی۔ ہنگامہ بڑھا تو فرزان اور دوسرے اساتذہ شور سن کر وہاں پہنچ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ فرزان نے ان دونوں کو آپس میں گھتم گھدا دیکھ کر حیرت اور غصے سے پوچھا۔ فردوس چھوڑو اسے، فرزان نے غصے سے کہا، مگر فردوس اس وقت آپے سے باہر تھی۔ اس نے فرزان کی بات کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ فرزان نے آگے بڑھ کر فردوس کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچنے پر فردوس کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ گئے۔ وہ ہوا میں جھول گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس لڑکی کو مارنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ آس پاس کھڑے طلبہ اس منظر کی ویڈیو بنانے لگے تو کچھ ہنس رہے تھے۔ فردوس، آئی سیڈ اسٹاپ اٹ، فرزان گرجدار آواز سے بولا۔ ہاں تو اب آپ یہی چاہتے نا کہ یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں آپ کو ہی دیکھتی رہیں اور آپ پر مر مٹے؟ فردوس غصے سے چلائی۔ یہ لڑکی جب بھی میرے پاس سے گزرتی ہے ہمیشہ آپ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، اس کی باتوں کا ٹاپک صرف اور صرف آپ ہوتے ہیں۔ فرزان نے پیشانی پر بل ڈال کر فردوس کو دیکھا۔ یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے کہ کوئی میرے بارے میں کیا بات کر رہا ہے اور کیا نہیں، آپ کو اپنی کام سے کام رکھنا چاہیے مس فردوس۔ فرزان اس کا غصہ اور جلن سمجھ رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یونیورسٹی کے لوگ اس بات کا کیا مطلب نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، میرا کنسرن نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر میں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکی اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے تیز قدموں سے نکل گئی۔ فرزان اسے جاتے ہوئے دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ فرزان نے ایک نظر زمین پر گری ہوئی لڑکی پر ڈالی اور سخت لہجے میں کہا،
آپ لوگوں سے کتنی بار کہا ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کیا کریں. یہ یونیورسٹی ہے، آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں، نہ کہ اساتذہ پر کمنٹس پاس کرنے. آپ کو ایک ہفتے کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے. رہی بات فردوس کی تو اسے بھی اس بدتمیزی کی سزا ملے گی. اسے بھی ایک ہفتے کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے. فرزان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ لڑکی شرمندگی سے اٹھی اور اپنی چادر درست کرتی وہاں سے بھاگ نکلی. یونیورسٹی میں ہنگامے کے بعد فرزان کا موڈ پہلے ہی خراب تھا. جیسے ہی چھٹی ہوئی وہ گاڑی لے کر اسی مقام پر پہنچا جہاں فردوس ہمیشہ انتظار کر رہی ہوتی تھی اس کا، مگر وہاں سڑک سنسان تھی. فردوس کا دور دور تک پتہ نہ تھا. فرزان نے گھڑی دیکھی، پھر ارد گرد نظر دوڑائی، مگر وہ وہاں نہیں تھی. یہ لڑکی باز نہیں آئے گی، اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے گارڈ کو کال کرتے کہا، فردوس یہاں نہیں ہے، کدھر ہے وہ؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا. کیا ایسے کیسے اکیلے جانے دیا؟ وہ گارڈ کی آواز کا اور جواب کا سن کر غصے سے بولا تھا اور کال کاٹ کر گاڑی کی حویلی کی طرف موڑ لی. اس سے غصہ اس بات پر تھا کہ ہمیشہ سیکیورٹی گارڈ اسے گاڑی تک چھوڑ کر آتے تھے، آج وہ اکیلی کیسے نکل گئی؟ اچانک ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا. اسکرین پر ایک انجانا نمبر چمک رہا تھا. فرزان نے فون اٹھا کر کان سے لگا تو دوسری طرف سے ایک شناسا مگر زہریلی آواز ابھری. تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے فرزان شاہ. دلاور کی آواز میں کمین کی جھلک رہی تھی. میرا تو ارادہ اسے صرف مارنے کا تھا، مگر اب اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے اس پر ہاتھ صاف کرنا چاہیے. فرزان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے، اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی. دلاور، اگر تم نے اسے چھری کی ہمت بھی کی تو یاد رکھنا کہ تم میری پہنچ سے دور نہیں ہو. تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں. دوسری طرف سے دلاور کا قہقہا گونجا، لیکن فرزان نے غصے ہونے کی بجائے اطمینان سے جواب دیا، ارے میاں، اگر میں میدان میں اتر آیا تو یاد رکھو میں صرف ایک کال کروں گا اور وہ بھاگی چلی آئے گی. تمہاری بیوی تو پہلے ہی میری دیوانی ہے. اس نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا، مگر اگلے لمحے اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور قاتلانہ ہو گیا. میری بات کان کھول کر سن لو دلاور، میری بیوی صحیح سلامت گھر پہنچ جانی چاہیے. اگر اسے خراش بھی آئی یا اس کا بال بھی بانکا ہوا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. تم واقف ہو کہ فرزان شاہ جب انتقام پر اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فون کٹ گیا تھا. فرزان نے موبائل سائڈ پہ رکھا. بظاہر اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا. اسے دلاور کی دھمکی سے زیادہ فردوس کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا. وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر گارڈز نے اسے اکیلا کیوں جانے دیا. اس نے حویلی پہنچتے ہی اس کی کلاس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا. فرزان شاہ نے جھٹکے سے گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی اور برق کی رفتاری سے اندر داخل ہوا. اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا. جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچا، سامنے فردوس صوفے پر بیٹھی بڑے آرام سے سیب کھا رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. فردوس! فرزان کی گرجدار آواز دیواروں سے ٹکرائی. فردوس نے چونک کر اسے اٹھایا. ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ لہرائی، مگر اگلے ہی پل اس نے خود پر قابو پایا اور بے نیازی سے سیب کا ایک اور ٹکڑا منہ میں رکھا. تم یونیورسٹی سے اکیلی کیوں نکلی؟ فرزان اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا. تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ سیکیورٹی کے بغیر باہر قدم نہیں نکلنا؟ فردوس نے کندھے اچکائے. پروفیسر صاحب، میرا موڈ نہیں تھا کسی کا انتظار کرنے کا، اور ویسے بھی مجھے سسپینڈ کروا کر آپ کا دل نہیں بھرا تھا جو اب یہاں آ کر چیخ رہے ہیں. زبان سنبھال کر بات کرو. فرزان نے غصے سے اس کا بازو جکڑ کر اسے کھڑا کیا. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ باہر کس قسم کے لوگ تمہاری گھات میں بیٹھے ہیں؟ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کسے جواب دیتا؟ تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی. فردوس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا. اس کی آنکھوں میں بھی اب غصے کی سرخی اتر آئی تھی. آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تو خود کہا تھا کہ رشتہ صرف ایک احسان کا بدلہ ہے، تو پھر یہ ڈرامہ کیوں؟ اور رہی بات میری حفاظت کی تو میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں. فرزان کا پارا ساتویں آسمان پر پہنچ گیا. تم کچھ نہیں جانتی فردوس، دنیا اتنی سادہ نہیں ہے جتنی تم سمجھتی ہو. اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کمرے میں بند کر دوں گا. فردوس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی. کمرے میں بند کرنا تو آپ کا پرانا مشغلہ ہے. خیر، اب میرا سر درد ہو رہا ہے، مجھے آرام کرنے دیں اور اپنی یہ پروفیسر گری کالج تک ہی محدود رکھیں تو بہتر ہے. وہ فرزان کے غصے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی بڑے سکون سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. فرزان اسے پیچھے سے پکارتا رہا، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا.
فرزان وہی کھڑا مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے دلاور کی دھمکی کے بارے میں بتا کر مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر فردوس کی یہ ضد اور بے خوفی اسے کسی بڑے خطرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا اور سوچنے لگا کہ اس ضدی لڑکی کو قابو میں کیسے لایا جائے۔ کسی کے ساتھ آئی ہے جب یہ گھر؟ فرزان نے پیچھے سے آتے گارڈ سے پوچھا تھا۔ اپنی دوست کے ساتھ، گارڈ نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دلاور محض اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں وہ ناکام رہا تھا۔ تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا۔ وہ دلاور پر تھاڑا۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ اپنی دوست کے ساتھ وہاں سے نکل چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں فرزان کو دھمکا دوں گا، لیکن اس کی لاپرواہی بتا رہی تھی کہ وہ انتظام کافی مضبوط کر کے بیٹھا ہے۔ دلاور نے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا مضبوط انتظام بھی ہمیں توڑنا آتا ہے۔ دلاور کے لہجے میں زہر بھرا تھا۔ بس فردوس کے کانوں میں یہ بات ڈالو کہ اس کے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یقیناً وہ یہ سنتے ہی بھاگی چلی آئے گی۔ باقی کا کام میں نے تم پر چھوڑا ہے۔ وہ وہاں سے نکلنے نہ پائے۔ وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ فرزان شاہ، تم سے تو میرے بہت سے پرانے حساب نکلتے ہیں، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ وہ ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ فردوس اپنے باپ کے لیے کتنی حساس ہے، اور یہی وہ کمزور کڑی تھی جسے دلاور فرزان کے خلاف استعمال کرنے والا تھا۔ جب فرزان شاہ کلاس میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے آتے ہی سب اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھ کر کہا، آج آپ سب کا سرپرائز ٹیسٹ ہے۔ پوری کلاس میں کھلبلی مچ گئی، مگر فردوس نے غصے سے اسے گھورا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب اسے تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی، وہ فرزان کے پیچھے اس کے آفس تک چلی گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے پروفیسر صاحب؟ آپ جانتے ہیں کہ میں سسپینڈ رہی ہوں اور میری تیاری نہیں تھی۔ فردوس نے آفس کا دروازہ بند کرتے ہوئے غصے سے کہا، اگر آپ نے مجھے ٹیسٹ میں فیل کیا تو یاد رکھیں میں سب کو بتا دوں گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ فرزان نے اطمینان سے اپنی فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ بتا دو فردوس، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کتنی ہمت ہے۔ اس کی بے نیازی انداز نے فردوس کو مزید آنکھ بگولا کر دیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد فرزان کینٹین کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس کے قدم اچانک تھم گئے۔ سامنے فردوس ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہی فردوس جو فرزان کو دیکھ کر صرف منہ بناتی تھی، اس اجنبی لڑکی کے سامنے کھلکھلا رہی تھی۔ فرزان کے اندر حسد کی ایک لہر اٹھی۔ مٹھیاں بھیج کر اس نے خود پر قابو پایا اور وہاں سے گزر گیا، مگر اس کے دماغ وہیں اٹک گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا فردوس کے کمرے میں داخل ہوا۔ فردوس جو سکون سے لیٹی تھی، اسے یوں اچانک دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس لڑکے کے ساتھ اتنی ہنسی مذاق کی کیا ضرورت ہے؟ فرزان نے اپنا غصہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ فردوس نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ یہ شادی سے بھی ایک احسان اتارنے کے لیے۔ اب مجھے اس لڑکے کے ساتھ وقت گزارنے دیں، کیا پتہ وہ مجھے پسند آ جائے اور آپ کی جان چھوٹ جائے۔ فردوس! فرزان دھاڑا اور ایک ہی جسم میں اس کے قریب پہنچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا چہرہ فردوس کے بالکل قریب تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور فردوس کو فرزان کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ چھا گیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو لڑکی، فرزان نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، اگر وہ لڑکا دوبارہ تمہارے آس پاس بھی دکھائی دیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری بیوی ہو، چاہے یہ رشتہ کسی بھی بنیاد پر بنا ہو۔ وہ غصے سے اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ فردوس وہیں کھڑی اپنی تیز دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گیا، اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے فرزان کو تنگ کرنے کا ایک بہترین بہانہ مل گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ پروفیسر صاحب کے دل میں اس کے لیے کچھ تو ہے جسے وہ ماننے کو تیار نہیں۔ یونیورسٹی کے لان میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مگر فردوس کے دل میں ایک تلاطم برپا تھا۔ وہ اپنی دوست فاطمہ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اس کا موبائل زور سے بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجانا نمبر دیکھ کر اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ فون اٹھایا۔ ہیلو، اس نے دھیمی لہجے میں کہا۔ فردوس بی بی، میں آپ کے گاؤں سے کریم بول رہا ہوں۔ بی بی جی، صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، وہ آخری بار آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا را ایک بار آ جائیں۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز لرز رہی تھی۔ فردوس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل فرش پر جا گری۔
ایک لمحے کو اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کی یادیں لہرائیں، مگر اگلی لمحے سے وہ دن یاد آیا جب اس کے باپ نے اس کی چیخ و پکار کو نظر انداز کر کے اسے ایک ایسے شخص کی نگاہ میں دے دیا تھا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ غصے کی سرخی اتر آئی۔ میرے پاپا نے جس دن مجھے ایک بوجھ سمجھ کر کسی کے حوالے کیا تھا، اسی دن میرا ان سے رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ فردوس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ انہیں کہو کہ اب یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے اور میں نہیں آنا چاہتی۔ بیوی جی ایسا نہ کہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، بس کر دیں۔ فردوس چیخی اور فون کاٹ کر موبائل بند کر دیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک جذباتی چال بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس دکھ اور غصے کو چھپانے کے لیے اس نے وہی طریقہ اپنایا جو وہ اکثر کرتی تھی، یعنی فرزان کو زج کرنا۔ اسی دوران وہ لڑکا جس کا نام روحان تھا وہاں آ گیا۔ فردوس نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر فرزان اسے دیکھ رہا ہے تو اسے تکلیف ہو۔ فرزان شاہ جو کینٹین کے بالکنی میں کھڑا ایک میٹنگ میں مصروف تھا، اس کی نظریں نیچے لان میں فردوس پر جمی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکا فردوس کے کتنا قریب بیٹھا ہے اور فردوس کیسے کھلکھلا رہی ہے۔ فرزان کے اندر حسد کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اسے دلاور کی دھمکی یاد آئی اور پھر اس لڑکی کی قربت۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ میٹنگ ادھوری چھوڑ کر نیچے اترا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک گرج تھی۔ جیسے ہی وہ فردوس کے پاس پہنچا، اس نے بنا کچھ کہے سب کے سامنے فردوس کا ہاتھ اس کی کلائی سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ فردوس ہکا بھکا رہ گئی۔ پوری یونیورسٹی کے طلباء کی نظریں ان پر جمی تھیں۔ فرزان نے ایک لفظ ناکارہ سے کھینچتا ہوا پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پروفیسر صاحب، سب دیکھ رہے ہیں، میری بدنامی ہو رہی ہے۔ فردوس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر فرزان کی گرفت فولادی تھی۔ تمہاری بدنامی کی فکر اب مجھے ہو رہی ہے کیونکہ تم خود اپنی عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی ہو۔ فرزان نے اسے گاڑی میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ پورے راستے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر وہ خاموشی چیخ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر فرزان کا رویہ بدلنے لگا۔ غصہ تو تھا، مگر اس غصے کے پیچھے اب ایک انجانی تڑپ چھپی تھی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو فردوس ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ فرزان اپنی پلیٹ میں نوالے توڑ رہا تھا، مگر اس کی نظریں فردوس کے جھکے ہوئے چہرے پر تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ فردوس اب اسے وہ ضدی لڑکی نہیں لگتی تھی جسے وہ محض ایک ذمہ داری سمجھتا تھا۔ اس کے بکھرے بال، اس کی خاموشی اور اس کی معصومیت فرزان کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ اسے ناشتے کے وقت اسے چھپ کر دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ وہ غور کرتا تھا کہ وہ کیسے چائے کا مگ پکڑتی، کیسے غصے میں اپنی ناک چڑھاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فرزان تو اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن فردوس ڈائننگ ہال میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ماضی، بھابھی میری بات سن لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فردوس ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی، لیکن اس کی بھابھی بنا کچھ کہے اس کا موبائل ہاتھ میں پکڑے باہر کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ گھر میں ایک شاندار تقریب جاری تھی اور سب کی نظریں اچانک بھابھی اور فردوس پر جم گئیں۔ فردوس نے گھبرا کر سرگوشی کے انداز میں کہا، بھابھی یہاں تماشا مت کریں پلیز، ایک دفعہ میری بات سنیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کی بھابھی نے اس کی بات کو بالکل نظر انداز کیا اور سیدھا اپنے سسرے کی طرف بڑھی۔ یہ دیکھیں بابا، آپ کہتے تھے نا کہ آپ کی بیٹی کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، یہ دیکھیں یہ کس سے باتیں کرتی رہتی ہے سارا دن، تبھی تو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ انہوں نے موبائل فون اپنے سسر کے سامنے رکھ دیا۔ نعمان صاحب نے ایک نظر وہاں موجود ہر فرد پر ڈالی جو پارٹی میں شریک تھا۔ انہوں نے لب بھیجے، موبائل اٹھایا اور چند سیکنڈز انگلیاں چلانے کے بعد اسے واپس میز پر رکھ دیا اور فردوس کی طرف دیکھا۔ فردوس، مجھے تم سے یہ امید بالکل نہیں تھی، وہ غصے سے بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ وہاں بیٹھا فرزان شاہ حیرت سے اس پورے ہنگامے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا کہ اس کی نظر فردوس پر پڑی۔ اس وقت فردوس بے حد حسین لگ رہی تھی اور وہ دکھائی بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیبی پنک کلر رنگ کے سوٹ میں اس کی رنگت سفید لگ رہی تھی اور رونے کی وجہ سے گال اور ناک گلابی ہو رہے تھے۔ فرزان کی نظریں چند لمحوں کے لیے وہیں ٹھہر گئی۔ بابا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھ پر یقین کریں، آپ جانتے ہیں کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کی پگڑی پر داغ لگے۔ وہ گڑگڑاتی ہوئی ان کی طرف بڑھی، لیکن اس کے باپ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نکاح خواہ کو بلاؤ۔ نعمان صاحب غصے سے دھاڑے۔ فردوس نفی میں سر ہلاتی اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی۔ نہیں بابا نہیں،
ایک دفعہ میری بات تو سنیں، مجھے صفائی کا موقع تو دیں کہ جھوٹ بول رہی ہیں پلیز بابا۔ نعمان صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور فرزان کی طرف دیکھا۔ فرزان، میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی اسی وقت میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ فرزان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ منع کرنا چاہتا تھا لیکن ماضی کا وہ احسان اس کے آڑے آ گیا۔ اس نے لب بھیج لیا اور خاموشی سے سر خم کر کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کے کلمات ادا کر دیے گئے تھے۔ جب فردوس فرزان کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے لگی تو اس نے ایک نظر اپنی بھابھی اور بھائی کے چہرے پر ڈالی۔ وہاں ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ فردوس نے پلٹ کر آخری بار اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ آخری نظر ہے جو میں آپ پر ڈال رہی ہوں بابا۔ آج کے بعد میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ ان لوگوں پر یقین تھا۔ یہ دکھ مجھے ہمیشہ رہے گا۔ وہ فرزان سے بھی پہلے گھر باہر سے نکل گئی تھی، جبکہ فرزان نعمان صاحب سے گلے ملنے کے بعد اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرزان کی آواز پر فردوس ہوش میں آئی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں میں تیرتے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فرزان وہیں کھڑا پرسوچ نگاہوں سے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ فردوس اپنے کمرے میں تھی کہ اچانک اسے ایک گمنام کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، فردوس بی بی، آپ کے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، ابھی امین کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی فردوس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ چیخی مگر فون کر چکا تھا۔ اس کی تمام در نفرت ایک لمحے میں مٹ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ یتیم ہو گئی ہو۔ وہ دیوانہ وار کمرے سے نکلی، نہ گارڈز کو بتایا نہ فرزان کو، اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے باپ کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ یونیورسٹی میں جب فرزان پہنچا تو اسے فردوس کہیں نہ ملی۔ اس نے بے چینی سے فاطمہ سے پوچھا، فردوس کدھر ہے؟ فاطمہ نے حیرت سے جواب دیا، سر وہ آج آئی نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرزان نے کوئی جواب نہ دیا اور پلٹ کر دلاور کو فون لگایا۔ اس کا لہجہ دہکتا ہوا کوئلہ تھا۔ دلاور، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہاری پہنچ سے دور ہونی چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا۔ دلاور کا صفاق قہقہہ گونجا، فرزان شاہ، میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو کرنا ہے کر لو، وہ لڑکی اب میرے جال میں ہے۔ دلاور نے فون کاٹ دیا۔ فرزان سمجھ گیا کہ یہ سب ایک منصوبہ تھا۔ وہ طوفانی رفتار سے نعمان صاحب کی حویلی پہنچا۔ فرزان نے جاتے ہی اس کے بھائی کا گریبان چکر لیا اور دیوار سے دے مارا، میری بیوی کدھر ہے؟ سچ بولو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ مجھے کیا پتا، وہ تو تمہارے ساتھ رہتی تھی، تم نے نکاح کیا تھا، تم خیال رکھتے۔ اس کا بھائی ڈھنائی سے بولا۔ فرزان نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس جائیداد کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو نا، وہ تمہارے باپ نے پہلے ہی فردوس کے نام کر دی ہے، اور وصیت میں صاف لکھا ہے کہ اگر فردوس کو کچھ ہوا تو ساری جائیداد چیریٹی میں چلی جائے گی، تم لوگوں کو ایک پائی نہیں ملے گی۔ یہ سن کر اس کے بھائی کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ اسی لمحے کمرے کا بڑا دروازہ کھلا اور سب کی نظریں وہیں ٹھٹک گئی۔ نعمان صاحب زندہ سلامت کھڑے تھے۔ بابا آپ؟ اس کا بھائی ہکلا کر رہ گیا۔ نعمان صاحب کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ تھا۔ انہوں نے فرزان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے فرزان کو اپنی بیٹی کی ذمہ داری دی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ جائیداد کے لیے بھیڑیے بن چکے ہو۔ تب فرزان کے ذہن میں وہ منظر تازہ ہو گیا جب نعمان صاحب نے اس سے تنہائی میں ملاقات کی تھی اور کہا تھا، فرزان، تم پر میرا ایک احسان تھا، آج اس کا بدلہ اتارنے کا وقت ہے۔ میری بیٹی کی جان خطرے میں ہے، یہ لوگ اسے مار دیں گے، تم اس سے نکاح کر لو تاکہ وہ تمہارے تحفظ میں رہے۔ فرزان نے پہلے تو انکار کیا تھا کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، مگر نعمان صاحب نے اسے اپنے احسان کی دہائی دی تھی تاکہ فردوس کو ان بھیڑیوں سے بچایا جا سکے۔ پارٹی میں جو کچھ ہوا وہ سب نعمان صاحب کا ایک طے شدہ منصوبہ تھا تاکہ فردوس کو فرزان کے حوالے کر سکیں۔ نعمان صاحب، فردوس یہاں نہیں پہنچی ہے، اسی دلاور کے آدمیوں نے اغوا کر لیا ہے، فرزان نے پریشانی سے بتایا۔ نعمان صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ میں نے تمہیں اس کی حفاظت کے لیے چنا تھا فرزان، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ فرزان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ فکر نہ کریں، میں اپنی بیوی کو واپس لے کر آؤں گا اور ان لوگوں کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا جنہوں نے اسے ہاتھ لگانے کی ہمت کی ہے۔ وہ پلٹا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ اب اس کی منزل دلاور کا ٹھکانہ تھا۔
فرزان چابی دلاور کے ٹھکانے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف گھر کا ملازم ہچکیاں لے رہا تھا۔ صاحب، گھر پر ملازم کی آواز صاف نہیں تھی۔ صحیح طریقے سے بولو، کیا ہوا ہے؟ فرزان غصے سے دھاڑا، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ صاحب، فردوس بی بی کو گولی لگی ہے، ملازم نے اتنا کہا اور دھاڑی مار کر رونے لگا۔ فرزان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اسے لگا جیسے کائنات تھم گئی ہو، سانس لینا دشوار ہو گیا ہو۔ اسے لگا جیسے وہ جیتے جی مر گیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ گھر جانے کے بجائے پوری رفتار سے دلاور کے ٹھکانے پر پہنچا۔ وہاں دلاور اپنی بیوی سارا کے ساتھ بیٹھا بات چیت کا جشن منا رہا تھا۔ فرزان طوفانی رفتار سے اندر داخل ہوا اور بنا کچھ کہے دلاور کے سینے میں گولی اتار دی۔ دلاور اوندے منہ گرا۔ سارا کی چیخ نکل گئی۔ فرزان نے نفرت بھری نظروں سے سارا کو دیکھا۔ یہ وہی سارا تھی جس سے فرزان نے یونیورسٹی لائف میں محبت کی تھی، مگر سارا نے ایک یتیم اور غریب فرزان کو ٹھکرا کر امیر دلاور کا انتخاب کیا تھا۔ تب فرزان کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر نعمان صاحب نے اس یتیم لڑکی کا ہاتھ تھاما، اسے پڑھایا اور آج اس مقام تک پہنچایا تھا۔ فرزان نے سارا کی طرف بندوق تانی۔ یاد رکھو سارا، آج میں نے دلاور کے سینے میں صرف ایک گولی ماری ہے۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں اور تمہاری نسلوں کو مٹا دوں گا۔ وہ وہاں سے پاگلوں کی طرح نکلا اور ہسپتال پہنچا۔ فردوس شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائی گئی ہے۔ وہ ہسپتال کی راہداریوں میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ میری بیوی کدھر ہے؟ فردوس کہاں ہے؟ ڈاکٹر باہر نکلا اور اسے تسلی دی۔ اطمینان رکھیے، گولی سینے میں نہیں بلکہ کندھے پر لگی تھی۔ ہم نے گولی نکال دی ہے اور وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ فرزان کی جان میں جان آئی۔ وہ مر مر کر چی اٹھا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے وارڈ کے اندر داخل ہوا جہاں فردوس ہوش میں آ رہی تھی۔ فرزان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ تمہیں اندازہ نہیں فردوس کہ تم نے مجھے کس کرب سے گزارا ہے۔ فرزان کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے انہیں کہا تمہارے باپ کا احسان اتارنے کے لیے کیا تھا، مگر آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، میرا کل ہو۔ اس نے فردوس کو ساری حقیقت بتائی کہ کیسے اس کے باپ نے اسے بچانے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ فردوس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنے کیے پر شدید شرمندگی تھی کہ اس نے فرزان اور اپنے باپ کو غلط سمجھا۔ اسی لمحے نعمان صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ فردوس نے روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگ کر معافی مانگی۔ باپ بیٹے کی تمام تلخیاں محبت میں بدل گئی۔ نعمان صاحب نے پولیس بلوا کر دلاور اور اپنے بیٹے کے خلاف کیس کر دیا، جنہوں نے جائیداد کے لیے فردوس کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ کچھ ماہ بیت چکے تھے۔ وقت کے مرہم نے فردوس کے زخموں کو بھر دیا تھا اور فرزان کی بے پناہ محبت نے اس کے دل سے ماضی کے تمام گلے شکوے مٹا دیے تھے۔ حویلی کی فضاؤں میں اب تلخیوں سے نہیں بلکہ ایک انکہی اپنائیت سے لبریز تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب چاند کی مدھم روشنی کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ فردوس بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اسی لمحے فرزان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر فردوس نے جلدی سے نظر جھکا دی، مگر اس کے چہرے پر ابھرنے والی گلابی رنگت اس کے جذبات کا پتہ دے رہی تھی۔ فرزان دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے فردوس کے ہاتھ سے کتاب لی اور سائڈ میز پر رکھی۔ کب تک ان کتابوں کے پیچھے چھپ کر خود کو مجھ سے دور رکھو گی فردوس؟ اس کا لہجہ مخملی اور گہرا تھا۔ فرزان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فردوس کے بکھرے ہوئے بالوں کو ایک لٹ کو کان کے پیچھے عرصا۔ اس کے لمس سے فردوس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر فرزان کو دیکھا، جہاں اب کوئی سختی نہیں تھی بلکہ صرف بے پناہ چاہت تھی۔ فرزان کا چہرہ فردوس کے بالکل قریب تھا، دونوں کے درمیان فاصلے سمٹنے لگے تھے۔ فردوس کو اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے دل سینے سے باہر نکلنے کو بے قرار ہو۔ فرزان کی گرم سانسیں اب اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، جس سے فردوس کی سانسوں کی ترتیب بھی بگڑنے لگی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ احسان کا بدلہ چکاتے چکاتے میں اپنی زندگی تمہارے نام کر دوں گا۔ فرزان سرگوشی تھی۔ فردوس نے کپکپاتے لبوں سے جواب دیا، اور میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جس سخت گیر پروفیسر سے میں نفرت کرتی تھی، وہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس بن جائے گا۔
فرزان نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی اور اسے اپنی مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس رات حویلی کے اس کمرے میں دو اجنبی روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی تھیں۔ نفرت کی دیواریں گر چکی تھیں اور اب صرف محبت کا راج تھا۔ اور آج فرزان اپنی جیت پر نہیں بلکہ اپنی اس محبت کی شکست پر خوش تھا جس نے اسے زندگی کے اصل معنی سکھا دیے تھے۔